ساتھیوں، آج اس پروگرام میں مجھے جس حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ نشہ اور جوے کی تباہ کاریاں ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں۔ دوستو، نوجوان نسل ملک و ملت کے مستقبل کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے، جس پر ملک و ملت کی ترقی و تنزلی موقوف ہے۔ یہی لوگ اپنی قوم اور ملک و ملت کے لیے ناقابل فراموش کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی تباہی و بے راہ روی قوم و ملت کی تباہی ہے، اور اگر یہی بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع بے فائدہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان تیزی کے ساتھ نشہ اور چیزوں کے استعمال اور جوے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابتدا میں وہ تمباکو اور گٹکا جیسی ہلکی پھلکی نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، مگر جب آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ پاور والی نشیلی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر افیون، چرس اور ہیروئن وغیرہ جیسی عقل و دماغ میں فتور پیدا کرنے والی چیزوں کی اسے لت لگ جاتی ہے۔ اور افسوس تو اس پر ہے کہ ابتدا میں والدین اپنے نوجوان بچوں کی عادات سے بے خبر ہوتے ہیں یا پھر تجاہل عارفانہ برتتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کہے کہ آپ کا لاڈلا اور آپ کا پیارا تو نشہ کرتا ہے، آپ کا پیارا تو جوا کھیلتا ہے، تو انہیں بالکل یقین نہیں آتا، اور اس کے برعکس شکایت کرنے والے سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا لڑکا تو بڑا ہی نیک ہے، کوئی اور رہا ہوگا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب اس نشے اور جوے کے عادی شخص کو طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہے، تب جا کر والدین کی آنکھیں کھلتی ہے، مگر اب جاگے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوستو، نشہ کرنے سے سب سے پہلے معدہ، جگر اور گردے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اسے کھانے کا خیال نہیں رہتا، دھیرے دھیرے اس کا جسم لاغر، کمزور اور کاہل ہو جاتا ہے، بالآخر بستر مرض پر لیٹ جاتا ہے، اور اس کا مستقل علاج بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ اس سے نشہ نہیں چھوٹتا۔ انجام کار بقیہ زندگی زندہ لاش بن کر گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ابتدا میں چند گھونٹ پینے یا ایک آدھ کش لگانے والا ایک دن اس نشے کے دلدل میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر مرتے دم تک اسے رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ نشے کی بدولت سستی و لاپرواہی انسان پر غالب آ جاتی ہے، وہ تھکن اور غنودگی کا شکار رہتا ہے۔ یہ نشہ اسے مل گیا تو گویا اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے، اور نہیں ملا تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، اور ایسے ہی وہ نوکری اور کاروبار کے لائق نہیں رہتا، بالآخر پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نشہ بازی اور جوے سے آدمی کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ شریف لوگ اس کو اپنے گھر، آفس، مجلس میں آنے، اس کے پاس بیٹھنے، اسے قرض دینے، اس کی مالی مدد کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کو اس کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے، رہنے، سہنے سے صاف منع کر دیتے ہیں، اور اسے معاشرے میں اچھا الفاظ سے یاد بھی نہیں کیا جاتا۔ نشہ باز اور جوے کے عادی شخص کو کسی کے دکھ سکھ کی پرواہ نہیں رہتی۔ ان کی ان حرکتوں سے اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے سب تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس سے اس کے گھر والے بیزار ہو جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ نشے کا زہر صرف نشے باز اور جوے باز کو نہیں بلکہ اس کے پورے گھرانے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ آج چوری، ڈکیتی، قتل، زنا جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے اکثر و بیشتر یہی نشہ اور جوے کے عادی ہی نکلتے ہیں۔ پھر یہ اپنے جرائم کی وجہ سے پولیس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے بوڑھے والدین اور ان کے اعزاء و اقارب تھانے، کورٹ اور کچہریوں کے چکر کھانے پر اور دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوانوں،
غور کرو، یہ ہم سب کی زندگی، اعضائے جسمانی صحت و تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان امانتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، تو اللہ کی ان دی ہوئی قیمتی امانتوں کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ سنو، نشہ آور چیزوں کا استعمال اللہ کی اس امانت میں خیانت کے مترادف ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر ایسی چیز سے منع فرمایا جو عقل و دماغ میں فطور کا باعث بنے اور جس سے صحت میں خلل پیدا ہو۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحت و اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں سے ہم دور رہتے، لیکن آج ہمارا نوجوان اس زہر کے پیالے کا ایسا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سینکڑوں تدبیروں کے باوجود اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہی نوجوان جو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، آج وہی نوجوان اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہے، اور منشیات کی اس لت نے کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی گھر کے نوجوان فرد کا اس نشے میں مبتلا ہونے کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے، اور خاص طور سے وہ نوجوان جنہیں والدین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ قوم کا حصہ بن سکے، لوگوں کے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل بن سکے، لیکن افسوس کہ انہی میں سے چند نوجوان نکل کر غلط راستے پر آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ملوث کر دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا اور چند ہی اشعار میں پوری نشے کی حقیقت کو عیا کر دیا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی اے بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوئے گا جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، یہی سیال آتش جسم کو برباد کر دے گی، جوانی کو تمہاری جلد مٹی میں ملا دے گی۔ دوستو، مجھے اپنے ان اساتذہ کے سامنے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ آج اتنے لوگ سمندر میں غرق نہیں ہو رہے ہیں جتنے کہ ایک جام میں یعنی شراب میں ڈوب کر مر رہے ہیں، اور اس سے بڑا بدنصیب کوئی شخص نہیں جو کسی نشے اور جوے کا عادی ہو جائے۔ لہٰذا یہ لوگوں، ہمیں اپنے نوجوان اولادوں کی بخوبی نگرانی کرنی ہوگی اور ان کی تربیت کرنی ہوگی کہ میرا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، میرا بچہ فرصت کے اوقات کہاں پر گزار رہا ہے، اس کی بخوبی نگرانی کرنی ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنے والدین ہونے کا فرض نبھائیے، ورنہ کل کو یہی عزیز از جان اولاد نشے کی شکار ہو جائے گی، جوئے کی شکار ہو جائے گی، اپنی جوانی کو برباد کر لے گی اور آوارہ گردی میں مبتلا ہو جائے گی، تو سوائے پچھتانے اور رونے کے اور کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان نشاور چیزوں سے دور رہے، اپنے گھرانے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو بھی اس سے دور رکھے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ صرف ملک کو نہیں، سارے عالم انسانیت میں جہاں کہیں نشہ ہو رہا ہے، ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اسے روکیں گے۔ بس انہی چند الفاظ پر وقت کی تنگی اور